بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیزس کو خدا سمجھنے سے ان کے دوبارہ آنے کے انتظار تک عیسائی ہر عقیدے میں جھوٹ میں مبتلا ہے۔ یہ جیزس سے متعلق نہ جانے کیا کیا باتیں گھڑتے ہیں، مگر حقیقت کا علم ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اپنی ہی مذہبی کتاب جب جھوٹی ثابت ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ سچائی کو تسلیم کیا جائے، مگر چند ایک کے سوا زیادہ تر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کے پیچھے چرچ موجود ہے جو ہر طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، جس سے نئی نسل کے اعتقاد میں بھی اندھا دھند تقلید شامل ہو جاتی ہے۔ ایسی ایک اور خاتون بھی چرچ کے جھوٹوں کا شکار ہوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس نے آ کر ان کے دعووں سے متعلق تصدیق چاہی۔ اس لڑکی کا نام تو صالحہ تھا، مگر ایمان کے حساب سے وہ ابھی تک صالحہ نہیں تھی۔ مائک پر آ کر صالحہ نے کہا کہ میں ایک گلوکارہ ہوں، میری حال ہی میں اسلام سے کچھ واقفیت ہوئی ہے اور کئی چیزیں جان کر مجھے حیرانی ہوئی۔ سب سے زیادہ جیزس سے متعلق بہت زیادہ تضادات سامنے آئے۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں جیزس سے متعلق کیا ایمان ہے؟ ان کی موت اور دوبارہ آمد سے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ I'm a singer. Just wondering about the difference in Islam and Christianity about death and resurrection of Jesus, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیزس کی وفات نہیں ہوئی۔ اسلام میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور ان کی دوبارہ آمد کا ایمان بھی ہم میں ہے۔ بائبل البتہ اس بارے میں کچھ اور کہتی ہے، مگر جیزس کے زندہ ہونے سے متعلق ہم بائبل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ در حقیقت جیزس کو کبھی سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ میں نے ایک مناظرہ کیا تھا، ایک عیسائی پادری تھا جس کا موضوع تھا کہ کیا جیزس کو حقیقت میں سولی پر چڑھایا گیا یا نہیں، اور یہ لفظ کروسیفیکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو سولی پر چڑھایا جائے، اور جب انسان مر جائے تو اس کو کروسیفیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی اور فسانہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور جیزس سے کہتے ہیں ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جیزس نے جواب دیا کہ اے بدکار قوم، تم نشانی مانگتے ہو، تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائے گی سوائے یونس کی نشانی کے سوا۔ جیسے یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایسے ابن آدم زمین کے دل میں 3 دن اور 3 رات رہے گا۔ اور اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کے بک آف یونس میں جانا پڑے گا۔ یہ کتاب صرف 2 صفحے کی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس سے پیغام پہنچانے کا کہا اور نینوا جانے کا کہا۔ یونس بائبل کے مطابق سمجھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ پیغام کیسے سمجھ پائیں گے، اس لیے نینوا جانے کے بجائے ایک کشتی میں سوار ہو کر جوبا یا جاوا کی طرف جاتے ہیں، اور اس وقت یہ اندھا اعتقاد تھا کہ کوئی اپنے مالک کے حکم عدولی کرے تو سمندر میں طوفان آتا ہے۔ یونس کے وقت بھی تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے مالک کی بات نہیں مانی۔ حضرت یونس سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا کہنا نہیں مان رہا اور نینوا کی بجائے جوبا جا رہا ہوں، میری وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ اور اس وقت یہ اعتقاد تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان رک جائے گا، تو لوگ یونس کو پکڑ کر دریا میں پھینکتے ہیں۔ بائبل کے مطابق یونس کو پھینکا گیا تو یونس زندہ تھے۔ طوفان میں اگر کوئی زندہ انسان مر جاتا ہے مگر یونس زندہ تھے، اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور انہیں نگل لیتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس زندہ تھے، اور مچھلی پورے سمندر میں 3 دن تک گھومتی ہے، نہ وہاں ہوا ہے نہ خوراک، انسان کو مرنا چاہیے مگر یونس زندہ تھے۔ 3 دن کے بعد وہ مچھلی انہیں قے کر کے باہر نکال دیتی ہے اور وہ سمندر کے کنارے پر آتے ہیں، اور تب بھی وہ زندہ تھے۔ ایسے ہی جیزس نے کہا تھا کہ جیسے یونس 3 دن 3 راتیں زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ پیشگوئی کے مطابق وہ زندہ رہیں گے۔ تو بائبل کے مطابق جیزس کو سولی پر تو چڑھایا گیا، مگر وہ در حقیقت مرے نہیں، کیونکہ اگر وہ مر جاتے تو پھر یونس کی نشانی کیسے پوری ہوتی؟ جب جیزس کو قبر میں لے کر گئے، جس کو سپلکر کہا جاتا تھا، اس دور میں قبریں بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی، ان میں آدمی کھڑا بھی ہو سکتا تھا۔ 3 دن اور 3 رات تک جیزس اس قبر میں رہے، یعنی کہ یونس کی نشانی پوری ہو گئی۔ جیسے یونس 3 دن اور 3 راتیں اور بعد میں بھی زندہ تھے، جیزس بھی 3 دن اور 3 راتیں قبر میں گزارنے کے بعد بھی زندہ ہی تھے۔ As I did mention a little bit in my speech, that in Islam, the Quran mentions in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, that Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, raised Jesus Christ, peace be upon him, alive. So we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die, he was raised up alive. The same thing if you read in the Bible. And we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. Even from the Bible I can prove that, but that requires time. So what we believe, that even the Bible does not mention that Jesus Christ, peace be upon him, died on the cross. But there's a difference in the reading of the common Christians. They said that Jesus Christ, peace be upon him, was crucified. For that you can see my debate, was Christ really crucified? As far as the second coming is concerned, we Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, will come again on the face of the earth, which is also believed by the Christians. We believe he's going to come again. The reason we believe that Jesus Christ, peace be upon him, has been raised up alive is because he is the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God,
whose followers as a whole mistook that he claimed divinity. He's the only messenger. नाज़रीन, अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने जीसस की दोबारा आमद से मुतलिक बताया कि हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि जीसस वापस आएंगे। सूरह निसा में लिखा है, और उनके कुफ्र और मरियम पर बड़ा बहतान बांधने के सबब से और इनके ये कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह ईसा को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तिबाह हो गया, और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला है। इनके पास भी इस मामले में कोई यकीन नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। हम मुसलमान यकीन करते हैं कि जीसस दोबारा जमीन पर आएंगे, और इस आमद पर ईसाई भी यकीन रखते हैं। हमारा यकीन है कि जीसस को अल्लाह ताला ने जिंदा ही उठा लिया था, और ये इसलिए था कि जीसस वाहिद पैगंबर हैं जिनके पैरोकारों ने उनको खुदा समझ लिया। ईसाइयों के अलावा कोई ऐसी कौम रूए जमीन पर नहीं है जिसने अपनी तरफ भेजे जाने वाले पैगंबर को ही खुदा समझ लिया हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था। और सूरह मायदा में लिखा है, और जब अल्लाह फरमाएगा, या मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को ही खुदा बना लो? वो अर्ज करेगा, तू पाक है, मुझे लायक नहीं है कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये कहा होगा तो तुझे जरूर मालूम होगा, जो मेरे दिल में है तू जानता है, और जो तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता। बेशक तू ही छुपी हुई बातों का जानने वाला है। और ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में भी लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदाबंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुव्वत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली, और तेरे नाम से बहुत से अजीम काम नहीं किए? और फिर मैं उनसे ऐलान करूंगा, मैं आपको कभी नहीं जानता था। ऐ ला कानूनियत के पैरोकारों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। So because his followers as a whole, they had a misunderstanding that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. That's the reason Almighty God has raised him up alive. And in his second coming, it's mentioned in the Quran, in Surah Maida, chapter number 5, verse number 116. He will say, and he will tell Almighty God, you be my witness. I never told them to worship me, but I said, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. And similarly, it's mentioned, if you read the Gospel, it's mentioned in the Gospel, in his second coming, Jesus Christ, peace be upon him, many people will say, oh Lord, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus Christ will say, ye men of iniquity, ye sinful people, you depart from here, I don't even know you. So Jesus Christ, peace be upon him, in his second coming, he will come to testify that he never claimed divinity, but he was the messenger of Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि जीसस से मुतालिक कोई भी मालूमात आपने लेनी हो तो मेरी आपको नसीहत है कि आप कुरान पाक पढ़ें। जो जबान आपको समझ में आती है उस जबान में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, आपको हकीकत का अदराक होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।